بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب مساجد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی کو دیکھو کہ مسجد میں خرید و فروخت کر رہا ہے تو یوں کہہ دیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تیری تجارت میں نفع نہ دے، اور جب ایسے شخص کو دیکھو کہ کوئی کھوئی ہوئی چیز مسجد میں پکار کر تلاش کر رہا ہے تو یوں کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تیرے پاس کوئی چیز نہ پہنچاوے۔ اور ایک اور روایت میں یہ بھی ارشاد ہے کہ مسجد اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد کو راستہ نہ بنایا جائے، جیسا بعض لوگ چکر سے بچنے کے لیے مسجد کے اندر ہو کر دوسری طرف نکل جاتے ہیں، اور اس میں ہتھیار نہ سوتے جائیں، نہ اس میں کمان کھینچی جائے، نہ اس میں تیروں کو بکھیرا جائے، اور نہ کچا گوشت لے کر اس میں سے گزرے، اور نہ اس میں کسی کو سزا دی جائے، اور نہ ہی اس میں کسی سے بدلہ لیا جائے جس کو شرع میں حدود و قصاص کہتے ہیں، اور نہ اس کو بازار بنایا جائے۔ کجا یہ کہ آج کل تو مسجدوں کو ناچ گانا کا مرکز بنا لیا گیا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت ہے۔ دنیاوی باتیں ان قریبی اخیر زمانہ میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی باتیں مسجدوں میں ہوا کریں گی، اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی کچھ پرواہ نہ ہوگی، یعنی ان سے خوش نہ ہوگا۔ جماعت کے لیے مسجد جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جماعت کی نیت سے مسجد کی طرف چلے تو اس کا ایک قدم ایک گناہ کو مٹاتا ہے اور ایک قدم اس کے لیے نیکی لکھتا ہے، جانے میں بھی اور لوٹنے میں بھی۔ سبحان اللہ۔ دنیا اور اس کی ذلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کن کٹے مرے ہوئے بکری کے بچے پر گزر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں سے کون پسند کرتا ہے کہ یہ اس کو ایک درہم کے بدلے مل جائے؟ لوگوں نے عرض کیا، ہم تو اس کو بھی پسند نہیں کرتے، وہ ہم کو کسی ادنا چیز کے بدلے بھی مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جس طرح یہ تمہارے نزدیک مچھر کے پر سے بھی کم۔ اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے بھی برابر ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی پینے کو نہ دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے گلے پر چھوڑ دیے جائیں تو وہ بھی بکریوں کو اتنا تباہ و برباد نہ کریں گے جتنا کہ مال اور مرتبے کی چاہت۔ اقتدار والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 آدمیوں پر وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں حاضر کیا جائے گا کہ اس کی مشقیں کسی ہوں گی، یہاں تک کہ یا تو اس کا انصاف جو اس نے دنیا میں کیا ہوگا اس کی مشقیں کھلوا دے گا، یا بے انصافی جو اس نے دنیا میں کی ہوگی اس کو ہلاکت میں ڈال دے گی۔ دارمی۔